منیر احمد صاحب، کلائمیٹ چینج کو آپ دیکھتے ہیں، یہ پولوشن جو واٹر بھی ہے، ایئر بھی ہے، ریڈیل بھی ہے، سی، انوائرمنٹل، لینڈ پولوشن، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ظاہر ہے جنگوں کا ماحول ہے، اس دوران بھی اس کا بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے. کچھ پولوشن انسانوں کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہے. جو ویسٹیج ہمارا ہے نا، اس کا پراپر سسٹم اسلام آباد پنڈی میں نہیں ہے. نالوں میں جائیں، آپ کو جب سیلاب آتا ہے یا بارش ہوتی ہے، سارے شاپر لیس کے پیکٹس وہاں سے ملتے ہیں. تو ایتھیکل سٹینڈرڈ بھی ہمارے گر گئے ہیں. یہ پولوشن کا کیا حل، کلائمیٹ چینج میں اس کا کتنا رول ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، جو کچھ بھی اس وقت ہمارے ارد گرد ہے وہ سارا ہمارا اپنا کیا دھرا ہے. اور جس میں آپ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں، ابھی نالہ لئی کی بات ہو رہی تھی. 1998 سے 2000 تقریباً 2.5 سال کے اندر میں نے نالہ لئی کے اوپر ایک ریسرچ رپورٹ مرتب کی تھی، اور کافی میڈیا کے اندر ہم نے ہائپ بھی کریٹ کی اس کے حوالے سے کہ یہ فیوچر ڈیزاسٹر ہے پوری پاپولیشن کے لیے جو ارد گرد اس کے رہتی ہے، اندرون شہر جو راولپنڈی کا اس کے لیے بھی. اور آپ یقین مانیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 12 13 14 جو آرگنائزیشنز ہیں، اور اس کے ظاہر ہے کہ پورے فورمز وغیرہ آرگنائز کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ نالہ لئی کی جو 3-4 قسم کی پولوشن ہے، جو گند اس کے اندر میونسپل ویسٹ ہے، اینیمل ویسٹ ہے، اور جو دوسری ویسٹ اس کے اندر پھینکی جاتی ہے، یا سالڈ ویسٹ اس کے اندر ڈمپ کی جاتی ہے، تو اس کے تلف کرنے کا کیا طریقہ ہو اور کیا ساری صورتحال. میں نے اس رپورٹ کی میں نالہ لئی ڈیولپمنٹ اتھارٹی پروپوز کی تھی، جس میں سارے سٹیک ہولڈرز مل کے اگر اس کو جو اس وقت یہ E9 کے علاقے سے اور مارگلا کی فٹ ہل سے یہ بیسیکلی نالہ شروع ہوتا ہے اور آخر میں جا کے دریائے سما میں گرتا ہے. تو یہ پوری ایک ریسرچ رپورٹ تھی، لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری میڈیا میں اس کے اوپر ڈسکشن ہونے کے بعد، سٹیک ہولڈرز ڈسکشن ہونے کے بعد، اور یہ کوئی فنڈڈ وہ انیشیٹو نہیں تھا. یہ جو ریسرچ تھی یہ بیسیکلی ایک رضاکارانہ ریسرچ تھی، اور ایک سمجھ لیں کہ اس ماحول دوست شخص کی اور ہمارا تو اس میں، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ بات نہیں ہوئی. اب اگر صرف یہیں پر 12-13 آرگنائزیشنز اگر مل جاتی تو نالہ لئی جو اس وقت ایک بہت بڑی ہیزرڈ بنا ہوا ہے تو شاید وہ نہ بنتا. اب آپ اسی کیس اسٹڈی کو دیکھیں کہ جو مارگلا کی فٹ ہلز سے جو پانی آتا تھا، وہاں پر اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، اور یہاں گھر بنے ہیں، یا دوسرے وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا دیا گیا. نتیجہ کیا ہے، وہ جو پانی وہاں سے صاف ستھرا نکلتا تھا، اب وہ وہاں سے ہی جو ہے وہ ایک میونسپل ویسٹ کی صورت میں آگے آتا ہے. یا ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بات کی کہ کچھ جو نالے تھے وہ بالکل وہ بھی آپ کے غائب ہو گئے ہیں. ابھی بات ہو رئی تھی ٹریل 5 جو ہے، ٹریل 5 اٹ سیلف جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کا راستہ تھا، اور ابھی جب اس کے اوپر سے بہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی وہ ٹریل 5 پہ فلڈ آ گیا. وہ بیسیکلی نیچرل سٹریم تھا، لیکن اس کے آگے دیکھیں کیا کنسٹرکشنز موجود ہیں. اور تیسری جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں میونسپل ویسٹ جو ہے، اب اسلام آباد کے اندر بھی 30-40% ویسٹ جو ہے وہ ڈیلی تلف نہیں ہوتی، اور جو اٹھائی جاتی ہے وہ کہاں پہ جا کے ڈمپ ہو رہی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. اسلام آباد جیسے ماڈل شہر کے اندر ویسٹ سیگریگیشن کا ماڈل نہیں ہے. آپ لاہور، کراچی یا دوسرے شہروں کی آپ کیا بات کرتے ہیں، کیا وہاں پر، اور حالانکہ اب یہی ویسٹ جو ہے اس کو ریسورس کا نام دے دیا گیا ہے کہ کس طرح سے سیگریگیٹ ہوتی ہے، کس طرح آرگینک ویسٹ سے جو ہے وہ کھاد بنتی ہے، اور کس طرح ان آرگینک ویسٹ جو ہے ان کو الگ الگ کر کے کیسے اس کو دوبارہ سے استعمال کیا جاتا ہے. پوری دنیا زیرو ویسٹ ماڈل کے اوپر چلی گئی ہے، اور ہم صرف یہاں پر ابھی تک بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جب یہ سارے کے سارے جو پانی کے بہاؤ کے راستے ہیں، جب آپ ان کو بند کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو دی ہیزرڈس. تو یہ صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ جو ہم اتنی بڑی بڑی اور بہترین پالیسیز ڈیولپ کر کے اپنے شیلفز کے اندر رکھ لیتے ہیں، اس کا کوئی امپلیمنٹیشن پلان بنائیں. اور جو لوگ سارے ماحول کو ڈسٹرب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں یا جنہوں نے کیا ہے، اگر جب تک ان کو کوئی صحیح ان کو سزا نہیں ملے گی اور آپ کسی کو مثال نہیں بنائیں گے سزا دے کے، تب تک یہ اسی طرح کی مال پریکٹسز چلتی رہیں گی.
منیر احمد صاحب یہ بتائیں کہ انڈسٹریل ویسٹ تو ہے ہی ہم نے دیکھا، لیکن ٹیکنالوجی، الیکٹریسٹی، نیوکلیئر، سیٹلائٹ اور اس کے علاوہ ریڈیشنز کا بہت بڑا دخل ہے. یہ ہمارے پاس جو سیل فونز ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ ہے اس پولوشن میں. ساؤنڈ پولوشن ہے. یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. کیسے جان چھڑائی جائے؟ لوگوں کو کیا آپ گائیڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں، جو اب ہمارے پاس الیکٹرانک گیجٹس ہیں ان سے تو اب آپ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کا ایک حصہ بن گئے ہیں. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی جو استعمال ہے اس کو ریسٹرکٹ کریں، جو اسکرین ٹائم ہے اس کو ریسٹرکٹ کریں. اور ظاہر ہے کہ جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، ہماری جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں جو ہمیں یہ سروسز فراہم کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے نہیں روک سکتے، لیکن اس کو ہم لمٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا اس کو زندگی کے اندر ہم استعمال کریں. اور جو دوسری، اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے نا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، تو جو ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں، بہرحال اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. کہ جس طرح ہماری، آپ نے انڈسٹریل ویسٹ کی بات کی ہے، ہماری کتنی انڈسٹری ایسی ہے جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، ماحول دوست صنعت کا ہونا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے اگر جو اس کے فضلہ نکلتا ہے انڈسٹریل ویسٹ جس کو ہم جو ہے اس کا جو پانی ہے اور وہ زیر زمین جذب ہوتا ہے تو اس کو پانی کو خراب کرتا ہے. تو آپ کے وہاں پہ ایسے ٹریٹمنٹ پلانٹس ان کے ساتھ لگنے چاہیے جس سے جو ہے انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس کو سیگریگیٹ کر کے اور طریقے کے ساتھ اس کو وہ کیا جا سکے. دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا ہے کہ ہمارے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے یا اس طرح گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے، ہماری کتنی گاڑیاں جو ہیں وہ ماحول دوست ہیں، اور کتنے لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ اگر ان کی گاڑی پراپرلی مینٹینڈ ہوگی اور اس میں سے وہ دھواں نہیں دے رہی ہوگی تو اس کی اپنی گاڑی کی جو ویلیو ہے وہ کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی اور پیٹرول کی کنزمپشن کتنی زیادہ بہتر ہو جائے گی. حالانکہ ماحول دوستی بنیادی طور پر آپ کے اپنے فائدے میں ہر طرح سے وہ رہتی ہے. تیسری بات جو بہت اہم تھی کہ جنگلات کی ابھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے گرین کور جو ہے اس کو ہم کھا گئے ہیں. ہم نے کس طرح سے درختوں کا قتل عام کیا ہے اور کس طرح سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں انہوں نے جو جیسے جو زرعی زمینیں ہیں یا جو باغات تھے، کس طرح سے ان کو ہٹا کر اس کو لینڈ یوز جس کو ہم کہتے ہیں کہ چینج آف لینڈ یوز جو ہے. تو اب یہ جو ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں روکنا جو ہے وہ بہت زیادہ. اچھا منیر صاحب یہ بتائیے کہ کلاؤڈ بسٹ ہوئے، کوئٹہ میں ہوا، چکوال میں ہوا، 2-3 جگہ، یہ کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیسے ہوتا ہے. اور یہ جو ایک کانسپیریسی تھیوری بھی چل رہی ہے ہارپ ٹیکنالوجی کی، اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بھی گائیڈ کریں. دیکھیں، بنیادی طور پہ کلاؤڈ برسٹنگ جیسے ہم عام طور پہ اگر عام زبان کے اندر اس کو کہیں کہ کم وقت میں زیادہ بارش کا ہونا، اور یہ پہلے بھی ہمارے ہاں یہ فنومینا رہا ہے کہ کم وقت کے اندر یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک سائنٹیفک فنومینا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ابھی بخارات کٹھے ہوتے ہیں اور یہ سارا جا کے ایک دم جو ہے وہ کون سے سائنٹیفک فنومینا جو ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک دم بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے کم وقت کے اندر. لیکن پہلے بھی یہ فنومینا موجود رہا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے جو بارش کے پانی کے بہاؤ کے راستے ہیں ان کو ہم نے روک دیا، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے تباہی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اب اسی طرح کی صورتحال جیسے ابھی بابو سر ٹاپ کی بات ہو رہی تھی یا اور ہم پہاڑی علاقوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں درخت جو ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں. درخت زمین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے پتھر بولڈرز جن کو آپ کہتے ہیں، یہ بھی وہ ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں. جب وہاں سے آپ یہ سارا کچھ درختوں کو ہٹا دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مڈ اور بولڈرز جو ہیں وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو ہے وہ پھر بہتے ہیں اور بہت زیادہ تباہی پھیلاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ڈیزاسٹر ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں کا اپنا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا. اور اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اور آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس اتنی بہترین پالیسیز ہیں، اگر ان کو جو ہے اگر امپلیمنٹ کریں، جس طرح جو ہمارے مختلف طرح کے نیکسس بنے ہوئے ہیں، پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور مافیاز ہیں ان کا بہت بڑا نیکسس ہے، اسی طرح مافیاز کا جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ بہت بڑا نیکسس ہے،
اور irrational جو پلاننگ ہم کر رہے ہوتے ہیں یا ایبرپٹ لینڈ یوز کو ہم بدل رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی عوام کو حادثات سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک. منیر صاحب اس پہ آپ بھی ون لائنر دے دیں، ایتھیکلی کیا لوگوں کو میسج دیں گے؟ اچھا، لوگوں کا ایک تو یہ ہے کہ جس طرح رین واٹر ہارویسٹنگ کی بات کی ہے نا، یہ رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے وہ ہر شخص کر سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس جو تھوڑے سے بڑے گھر ہوتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس جگہ بھی موجود ہوتی ہے، گھر کے باہر بھی جگہ موجود ہوتی ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے زیر زمین چھوٹے چھوٹے سے تالاب یا کنویں بنا لیں، بہت زیادہ بڑے نہیں، تو اس کے اندر سے بھی آپ کو وہ پانی جو ہے وہاں پہ رک سکتا ہے.